بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے یوم اقبال کی نسبت سے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال محض ایک شاعر، فلسفی اور مفکر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ دانائے راز اور ترجمان حقیقت بھی تھے۔ دین کا حقیقی فہم، تاریخ اسلام پر گہری نظر، تمام مذاہب اور دنیا کی مختلف قوموں اور ملتوں کے بارے میں وسیع مطالعہ اور معروضی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے۔ قدرت نے انہیں ایسی بصیرت اور حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے آئینہ دل پر ایام فردا کی تصویر پہلے ہی عیاں ہو جاتی تھی۔ اس خداداد بصیرت سے آپ نے مسلمانان عالم کی نہ صرف فکری و نظریاتی رہنمائی کی، بلکہ عملی سطح پر بھی ان کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آئیے علامہ اقبال کے اشعار اور ان کا فکری جذبہ قرآن، حدیث اور نوجوان نسل کے متعلق جانتے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال بر صغیر کے ایک عظیم اور ہمہ جہت شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں میں جوش، ولولہ اور بیداری کی انہیں خود آگاہی بخشی، ان کے دل و دماغ میں امید کے چراغ روشن کیے، ان میں رنگ، نسل اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر سوچنے کی اسلامی فکر پیدا کی، اور قرآنی تعلیمات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تصوف، حکمت اور فلسفہ خودی کو شعری انداز میں ڈھال کر ساری دنیا تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ شاعر مشرق کی شاعری میں ان کا تصور عشق، تصور خودی اور دین اسلام سے رغبت انہیں اپنے دیگر ہم عصروں سے ممتاز کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو نہ صرف بیدار کیا، بلکہ امت مسلمہ کے نوجوان شاہینوں کو ان کی صلاحیتوں سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ حصول علم اور تحقیق و جستجو کے میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ اپنی قوم کا ایک عظیم فرد بن کر معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام کریں۔ عزیزان محترم، ڈاکٹر محمد اقبال کا اس بات پر پختہ یقین تھا کہ دنیاوی کامیابی اور سربلندی کا راز قرآنی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ وہ اس بات سے خوب آگاہ تھے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہدایت ہے جس سے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو راہ ہدایت کا نور میسر آ سکتا ہے۔ انہیں قرآن مجید سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کی سوچ و بچار اور فکر کا محور و مبدا قرآن پاک تھا۔ اقبال کے بیشتر حصے کی فکری اساس قرآن پاک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے اپنے اشعار میں جا بجا قرآنی مثالوں یا آیات مبارکہ کے مفہوم کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر شان و عظمت پائی اور کامل مومن بن کر سرخرو ہوئے، جبکہ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ قرآنی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے اس کو نظم کی صورت میں یوں بیان کیا ہے: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر کا پہلا مصرع آیت مبارکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مفہومی ترجمہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سرور کونین کی ذات سے والہانہ عقیدت، محبت اور عشق تھا۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر ڈاکٹر محمد اقبال پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا سب سے گہرا اور پائیدار پہلو اور سرمایہ تھا تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ ایک مقام پر اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری کا ایک پہلو اس میں پایا جانے والا پیغام انسانیت بھی ہے۔ آپ نے رنگ و نسل اور ذات پات سے بالا تر ہو کر امت مسلمہ کو باہمی اتحاد، یکجہتی، اخوت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔
ان کی شاعری میں رواداری اور انسانی دوستی کی جھلک بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اتحاد کا درس دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ ڈاکٹر اقبال نے غریبوں کا احساس کرنے اور ان کی مدد کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ڈاکٹر محمد اقبال پہل یورپ کی ترقی سے بڑے متاثر تھے۔ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ایک مہذب قوم سمجھتے تھے، لیکن 1905 سے 1908 تک جب آپ انگلستان میں قیام پذیر رہے، تب آپ نے یورپ کے تہذیبی افلاس کا بہت قریب اور گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ تب ان کی حقیقت جان لینے کے بعد اس قدر متنفر ہوئے کہ اپنی شاعری میں انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال نے یورپ کے معاشی نظام پر بھی کڑی تنقید کی اور اپنے اشعار میں واضح طور پر اس امر کو آشکار کیا کہ یورپ کا سارا معاشی نظام یہودی سود خوروں کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے، جس کے باعث ان کی معیشت، سیاست اور مذہب پر یہودی غلبہ اور بالادستی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے وطن کی محبت میں بعض نظمیں تحریر کر کے وطن دوستی سے متعلق بھی اپنے لطیف جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کے نزدیک وطن سے غداری ناقابل معافی جرم ہے، لیکن یورپی اقوام میں وطن سے متعلق جو نظریہ پایا جاتا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال اس کے شدید مخالف تھے۔ وہ ہرگز اس بات کے قائل نہیں تھے کہ وطن کو سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے اور اسے بت کی طرح پوجا جائے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے نزدیک وطن کی ایسی محبت دین اسلام کی عالمگیر روح کے منافی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مذہب اور وطن دونوں کی بات آ جائے تو وہاں وطن پر مذہب کو ترجیح دی جانی چاہیے، لیکن آج کل کی سیکولر جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بار بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی بڑے بڑے مذہبی ایشوز ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، انہیں غیر مسلموں نے سرکاری سرپرستی میں ٹی وی پر باقاعدہ نشر بھی کیا، لیکن مسلم حکمرانوں نے ملکی اور ذاتی مفادات کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی۔ بعض حکمرانوں نے اپنی عوام کے دباؤ پر برائے نام احتجاج کو ریکارڈ کروایا، لیکن مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر کوئی قرارداد یا بل منظور نہیں کروا سکے۔ اسی طرح دین اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں یہ دل خراش مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ گستاخان رسول کو باعزت بری کر کے بیرون ملک روانہ کر دیا گیا اور ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اے کاش ہم بانی پاکستان میں حصہ لینے والے علماء جیسی اسلامی فکر رکھتے اور اس ملک میں قرآن و سنت کو عملی طور پر سپریم لا بنا کر اس کی پیروی کرتے۔ اے اللہ ہم سب کو بانی پاکستان اور علماء حق جیسی اسلامی سوچ و فکر عطا فرما۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے تصور خودی کو سمجھنے کا جذبہ عنایت فرما، ایک بہترین اور درد دل رکھنے والا مسلمان بنا اور اپنا جذبہ ایمانی قائم اور زندہ رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔